السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان آتا ہے، برکتیں لاتا ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کریم نازل ہوا اور اسی نزول کی وجہ سے اس بابرکت مہینے کو برکت والا بنا گیا۔ لیلۃ القدر اس میں آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں چھپا رکھی ہے اور جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ قرآن سے جڑنے کا، قرآن پڑھنے کا، قرآن پڑھانے کا، قرآن کا دور کرنے کا، قرآن پر عمل کرنے کا، قرآن سمجھنے کا، قرآن کے اوپر تدبر کرنے کا، غور و فکر کرنے کا، اصلاح تلاوت کرنے کا، فہم قرآن کرنے کا، قرآن کے ذریعے زندگیاں بدلنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے پیغام ٹی وی اس بابرکت موقع کے اوپر اس خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پیغام قرآن رمضان ٹرانسمیشن، یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جو پیغام ٹی وی پیش کر رہا ہے، اور اس میں جو پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کا نام ہے عروج قرآن سے۔ قرآن کے ذریعے ہی انسانوں کو عروج ملتا ہے، اس امت کو قرآن کے ذریعے ہی عروج ملا۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے عزت عطا فرمائی تھی، اور قرآن کو چھوڑ کر جہاں بھی عزت تلاش کی جائے عزت نہیں مل سکتی۔ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے وہی قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو عزت دینے والا ہے، اور اس قرآن کے ساتھ جو جڑ جائے گا اس کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین، پیغام ٹی وی یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ ہم قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیں۔ جن لوگوں کو تلاوت نہیں آتی وہ اس پروگرام کے ذریعے لائیو بیٹھ کر اپنی تلاوت کی تصحیح کر سکتے ہیں اور کرا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو فہم قرآن کا شوق ہے، جذبہ ہے، ان کے لیے بہترین پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے پیغام ٹی وی کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں، وہ بھی ترجمے کے بغیر، یعنی عربک سے ڈائریکٹ آپ قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ خصوصی ٹرانسمیشن یہ بھی پیش کرے گی اور آپ کو بتائے گی کہ یہ قرآن کیسے زندگیاں بدلتا ہے۔ وہ لوگ جن کی زندگیاں قرآن کریم کے ذریعے بدلی ہیں، ان کے جو چند ایسی شخصیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، ان کا انٹروڈکشن آپ کے ساتھ کرایا جائے گا، تعارف کرایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ اس قرآن کا کون سا پہلو تھا، اس قرآن کا کون سا حصہ تھا جس کے ذریعے ایک انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آ جاتا ہے، باطل سے حق کی طرف آ جاتا ہے، ضیاع وقت سے قیمتی وقت کو سرمایہ بنانے کی طرف آ جاتا ہے، دنیا داری کو چھوڑ کر یا غلط قسم کے کام کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف آ جاتا ہے۔ اس پروگرام کے اس طرح 3 سیگمنٹ ہوں گے ناظرین۔ پہلے سیگمنٹ میں تجوید قرآن، یعنی قرآن کریم کے اندر جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس کی تصحیح کا یہ سیگمنٹ ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں اسٹوڈنٹس بھی موجود ہوں گے اور قراء حضرات بھی موجود ہوں گے، اور لائیو ہمارے ساتھ آن کال یا زوم کے ذریعے ہمارے ساتھ قراء کرام، نامور قراء کرام موجود ہوں گے جو تصحیح تلاوت کریں گے، ہمیں بتائیں گے کہ قرآن کریم کی ادائیگی کیسے کی جائے، ویسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا تھا اور جو سلسلہ در سلسلہ ہم تک پہنچا ہے، ویسے ہی ادائیگی اور ویسے ہی مخارج کے ساتھ، ویسے ہی تجوید کے ساتھ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ میں بتاتا چلوں، دوسرا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا ہوگا تاثیر قرآن، یعنی قرآن کریم کی تاثیر کیا ہے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے ان شخصیات کا تعارف پیش کریں گے جن کی زندگیاں قرآن کریم کے ساتھ بدل گئیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، پوچھیں گے ان سے ایمان تازہ کرنے کے لیے کہ کون سی چیز تھی جس کے ذریعے ان کی زندگی بدلی۔ اور تیسرا سیگمنٹ فہم قرآن کا ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز ترجمے کے بغیر ڈائریکٹ قرآن کریم کو سمجھنے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں جو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم قاری احمد یار صاحب، آپ سابق مدرس ہیں ام القرا کمبوڈیا میں، آپ بہترین قرات کرتے ہیں اور پیغام ٹی وی سے وابستہ ہیں۔ کئی مرتبہ آپ ٹی وی اسکرین کے اوپر ان کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، آپ کے لیے یقیناً جانی پہچانی شخصیت ہوں گے۔ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان سے کہتا ہوں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے قاری صاحب؟ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، ہمارے ساتھ محترم قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب بھی
آن کال موجود ہوں گے اور وہ تصحیح تلاوت میں پارٹیسپیٹ کریں گے. ان کی زوم پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور پارٹیسپیٹ کریں گے تصحیح تلاوت میں. ہم ان کی قیمتی آراء سے مستفید ہوں گے. انہوں نے ایک عمر وقف کی ہے خدمت قرآن کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے. ہم ان سے مستفید ہوں گے. ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں 3 طالب علم بھی موجود ہیں جو قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس بابرکت کتاب کو اپنے دل میں محفوظ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیاب فرمائے اور ان کی جو تلاوت ہے وہ سنیں گے بھی اور تصحیح بھی ہوگی. قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاری صاحب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ جو سیگمنٹ ہے آپ کے علم میں ہے کہ تجوید قرآن کا سیگمنٹ ہے, تو اس میں قرآن کریم کو کس طرح درست کر کے پڑھا جائے اس کے بارے میں ہمیں بات کرنا ہے. عملی طور پر بھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے. عملی طور پر تصحیح تلاوت بھی ہوگی. آپ پہلے یہ بتائیے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت کیا ہے اور کیسے پڑھا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد و صلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نا جی, اس کے بارے میں الحمدللہ بہت سارے پروگرام ہمارے پیغام ٹی وی کی وساطت سے لوگوں تک پہنچائے گئے. ماشاءاللہ آپ نے بھی کافی قرآن کے بارے میں معلومات دی ہے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کے لیے اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر صحابہ کرام کو سکھایا اور پھر صحابہ کرام سے آگے تابعین, پھر تبع تابعین, پھر ہم تک یہ پہنچا. تو وہ طریقہ جو ہے اس کو عام زبان میں صحیح کرنا یا تصحیح ہم کہہ رہے ہیں, لیکن قراء کرام کی یا اس فیلڈ میں اس کو کہا جاتا ہے تجوید, بہتر کرنا, خوبصورت کرنا, اچھا کرنا, عمدہ کرنا. تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو اس کا حسن جو ہے وہ خود بخود ہی جو ہے نا دوبالا ہو جاتا ہے, ڈبل ہو جاتا ہے. بالکل درست. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں جس طرح مد ہے, غنہ ہے, اخفاء ہے, اظہار ہے, ان کی ادائیگی یہ موٹے حروف ہیں, باریک ہیں. وہ تو جب بندہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے یا غور کرتا ہے تو وہ ایک دلی طور پہ بھی اس کو سکون آتا ہے اور اس میں ایک ترنم اور ایک لہجہ بن جاتا ہے. ٹھیک. اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے. تو ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اس کو آسان انداز میں بتایا جائے کہ یہ اس کو ایسے کر کے پڑھنا ہے, صحیح کر کے پڑھنا ہے. اگر ہم جائیں اس طرف کہ ہم ان کو باقاعدہ جو ہے نا ایک وہ کتابوں والی جو ہماری اصطلاحات ہیں یا ان میں جائیں گے تو وہ ایک اداروں میں یا مدارس میں یا اس کے لیے الگ پروگرام ہوتے ہیں. یہ ہم نے پروگرام جو سوچا ہے یا جس میں ہم بیٹھے ہیں تو اس میں مقصد صرف یہی ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں اور قرآن مجید کو کیسے صحیح پڑھیں. تو اس کا انشاءاللہ یہی طریقہ ہوگا. ہم اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ بچوں سے سنیں گے, وہ پڑھیں گے, اس میں جو غلطی ہوگی ان کو بتائیں گے کہ اس کو ایسے کر کے پڑھنا ہے, اس کو درست کر کے پڑھنا ہے. بالکل زبردست. جو بھی غلطی ہوگی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو بھی اس سے آگاہی ہو جائے. تو ہمارا جو پروگرام ہے ہم نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ سورہ نبا جو ہے نا اس سے شروع کریں گے. جی ناظرین میں بتاتا چلوں, ہم نے اس پروگرام کے لیے 30ویں سپارے کا انتخاب کیا ہے. سورۃ النبا سے ہم شروع کرنے والے ہیں تصحیح تلاوت کا یہ پروگرام. آپ لوگ بھی اپنی تلاوت کو درست کرنے کے لیے اس پروگرام کے ذریعے عروج قرآن سے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے لوگوں کو عروج بھی عطا فرماتا ہے اور اسی کے ذریعے لوگوں کو رسوا بھی کرتا ہے جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے. تو اس پروگرام کے ذریعے آپ بھی تصحیح تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنے مصاحف کھول لیجئے, اپنے قرآن کریم ساتھ کھول لیجئے تاکہ جو بھی یہاں پہ بات ہو آپ اس کو پریکٹیکلی فوری طور پر اپنے گھر میں بیٹھ کے جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں اس کو درست کر سکیں. اپنے موبائلوں کے اوپر کھول سکتے ہیں, آپ قرآن کریم کو ویسے کھول سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کلام کے ذریعے, اسی کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو ترقیاں عطا فرماتا ہے, بلندیاں اور عروج عطا فرماتا ہے, اور کچھ لوگوں کو اسی کے ذریعے رسوا کرتا ہے. تو چلتے ہیں تصحیح تلاوت کی طرف. آپ نے یقیناً, مجھے امید ہے کہ موبائلز پہ یا اپنے جو قرآن کریم ہے ان کو فزیکلی کھول لیا ہوگا. تو سورۃ النبا پہ کھول لیجئے جو کہ 30ویں سپارے کی پہلی سورت ہے, تو اس کی تلاوت کرتے ہیں.
میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں وہ اس کی تلاوت کر کے سنائیں. پہلی 5 آیات کی آپ تلاوت کیجیے گا. عبداللہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا. جی جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ بیٹا, جزاک اللہ خیر. آپ نے آیات پڑھی. میں قاری صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ دعوت کے اندر جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں ان کی اصلاح کیجیے. ماشاءاللہ بچے کی آواز اچھی ہے, بچے نے اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے. تو اصل میں یہی چیز ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہر بندہ جو ہے قرآن سے محبت رکھتا ہے, اس کا دل کرتا ہے کہ میں قرآن کو پڑھوں اور اچھے طریقے سے پڑھوں, اچھی آواز بنا کر پڑھوں. تو آواز جو ہے یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے خاص نعمت ہے, لیکن جو تجوید کے احکام ہیں یا جو قواعد ہیں کہ کس طرح ان کو صحیح پڑھنا ہے, مثلا بعض حروف ہیں جیسے ابھی اس بچے نے پڑھا ہے اما یتساءلون, جی تو جہاں پہ عین ہے وہاں پہ اس نے حمزہ پڑھ دیا اور جہاں پہ حمزہ ہے وہاں پہ اس نے عین پڑھ دیا. بہت اہم بات کیا آپ نے, یعنی حرف جو ہے یہاں بدل گیا. اب یہ جو ہے نا, یہ عام سننے والا بندہ جو ہے اس کو تو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ معنی بدل جاتا ہے, اور پھر ایک حرف کو جب دوسرے حرف سے بدلتے ہیں تو بہت بڑی غلطی شمار کی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کی وجہ سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے, اگر ہم اس کو صحیح نہیں پڑھیں جی تو ہم ثواب کی بجائے قاری صاحب گناہگار اس ہو بچے رہے نے ہیں. ابھی پڑھا یتساءلون, ہاں جی, عما یتساءلون, اور اس کو کیسے پڑھنا چاہیے آپ کا؟ ہاں جی, اصل میں عین جو تھا وہ پہلے تھا, انہوں نے عین آگے جا کے پڑھا. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. جزاک اللہ خیر. اچھا قاری صاحب اس میں یہ بتائیے گا کہ حمزہ اور عین میں فرق کیسے کریں, عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی. اچھا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. میں پہلے یہ چاہوں گا کہ میں بتاتا چلوں کہ یتساءلون اور یتساءلون میں معنوی اعتبار سے فرق کیا ہے. تو جو معنوی اعتبار سے یتساءل سألا سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پوچھنا, اور جب اس کو یتساءلون کہہ دیں گے تو یہ سعالا سے نکلا ہوا لفظ بن جائے گا جس کا مطلب ہوگا سعال, یعنی کھانسی کرنا یا بلغم نکالنا. تو یہ بڑا عجیب سا مطلب بن جائے گا, جبکہ مطلب یہ ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اگر اس کو جیسے اس بچے نے پڑھا ہے بیٹا, اگر ایسے پڑھیں گے یتساءلون تو اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ یہ کس چیز کے بارے میں بلغم نکال رہے ہیں. تو کیسا عجیب سا مطلب بن جائے گا, لہٰذا اس کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. قاری صاحب اب یہ بتائیے کہ یتساءلون اور یتساءلون ان دونوں کو مطلب فرق کیا ہے, اور صحیح نکالنے کا طریقہ کیسے, مطلب ان دونوں میں ٹیکنیکلی بتائیے گا کہ کیسے درست کریں. اصل میں جو عین ہے نا جی, سب سے پہلے تو ہم کوشش کریں کہ دیکھیں عین جو ہے نا وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے اور حمزہ جو ہے وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے. جی عین کا جو مخرج ہے نا وہ حلق کا درمیانی حصہ ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو حمزہ ہے, حمزہ اور ہا جو 2 آنکھوں والا ہوتا ہے, ان کا جو مخرج ہے وہ حلق کا آخری حصہ ہے جو سینے کے قریب ہے. بالکل. تو جب ہم کوشش کریں گے کہ جب ہم عین کو ادا کریں تو حلق کے درمیان سے کریں تو تھوڑا سا گلا جو نا گھونٹا ہوا محسوس ہوتا ہے, گلے کو تھوڑا سا دبا کے جیسے نکالنا پڑتا ہے. حمزہ جو ہے وہ تو آسانی سے ادا ہو جاتا ہے. چلے جزاک اللہ خیر. ناظرین ہمارے ساتھ محترم قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز بھی دی ہے, بہت پیارا قرآن کریم پڑھتے بھی ہیں, اور قرآن کریم کی خدمت کا موقع بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب دیا ہے اور ان سے خوب کام بھی لیا ہے.
بہت سارا کام کر رہے ہیں اور بہت سارے شاگرد ہیں، بہت سارے طلبہ کو قرآن کریم پڑھا بھی چکے ہیں، اور قرآن کریم کو پڑھانے کے سلسلے میں جو ادارے انہوں نے قائم کیے ہیں اور جو کام ان کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، مزید نکھار عطا فرمائے اور ان کی کاوشیں قبول بھی فرمائے۔ ہماری سعادت ہے، خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ وہ اس پروگرام میں موجود ہیں اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب۔ آپ لائیو کال کر کے ان کو اپنا قرآن سنا بھی سکتے ہیں، ہم ان سے قرآن سنیں گے بھی انشاءاللہ، یہ سعادت بھی حاصل کریں گے۔ آپ بھی یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں کہ ان کو اپنا قرآن سنائیں۔ آپ ہمارے ٹیلی فون لائن پہ، ٹیلی فون نمبر پہ جو آپ کو اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہوگا، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے ان کو اپنا قرآن سنا کے تصحیح تلاوت کرا سکتے ہیں۔ تو آپ ہمیں کال کیجئے اور ان کے جو خدمات ہیں ان سے مستفید ہو جائیے۔ قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب اہلاً وسہلاً ومرحباً، ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو خوش دے، آپ ویعلی منزلتکم۔ آمین یا رب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ کے وقت نکالنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہماری سعادت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ بچے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں جو تصحیح تلاوت کے لیے آئے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں پہلے بھی شامل ہوں گے، اگر آپ سن رہے تھے تو بچوں نے تلاوت بھی کی ہے، سورۃ النبا کی تلاوت کی ہے۔ آپ کائنڈلی ہمیں اس حوالے سے رہنمائی بھی فرمائیے کہ ان کی تلاوت کیسی تھی اور ان کو درست کیسے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جلال آپ سب کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازے۔ قرآن مجید کا اہتمام کرنے والے، اس کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس پہ عمل کرنے والے، اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے انتہائی بختور، سعادت مند اور خوش نصیب لوگ ہو۔ ایسے لوگوں کو عزت دو جو باعزت افراد ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کو عزت دی اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے جسم و جان کو وقف کیا۔ تو میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عز و جلال جملہ منتظمین اور جملہ مشارکین کو اپنی شان اور عظمت کے مطابق بلندیوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے، اور انہیں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے۔ آمین۔ اور جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اگر 7.5 ارب لوگ ہیں دنیا میں بسنے والے، کچھ 6 ارب نان بلیورز ہیں اور 1.5 ارب یا اس سے زائد مسلمان ہیں، بلیورز ہیں، تو ان میں سے بھی جو سب سے بہترین ہے وہ وہی شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو ہمیں خوشی محسوس کرنی چاہیے، ہمیں راحت میسر آنی چاہیے یہ سوچ کر کہ میں ان لوگوں کی صف میں چلا جاؤں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ اور کاش کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہر وقت مجھے ترغیب دلائے اور میری آنکھوں کے سامنے ہو، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ عز و جلال قرآن مجید کی مہارت حاصل کرنے والے، اس کی تلاوت میں مہارت، اس کی فہم میں، اس کی عمل میں، اس کی پیغام میں، اس کو پہنچانے میں مہارت حاصل کرنے والے اس قدر خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جلال فرمائیں گے آج خاکی صفوں سے نکل کے آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ اللہ امیجن کیجئے کہ دنیا کے تمام پروٹوکول جمع کر لیے جائیں، دنیا کی تمام ڈگریاں جمع کر لی جائیں، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ انسان کو جبریل امین کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ تو اللہ عز و جلال ہمیں ایسے لوگوں کے صف میں شامل فرمائے۔ آمین۔ تو بچے کو دوبارہ پڑھنے کی جی عبداللہ بیٹا آپ دوبارہ انہی آیات کی تلاوت کیجیے گا جو آپ نے ابھی کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا۔ جزاک اللہ خیر۔
جی قاری صاحب آپ رہنمائی فرمائیے گا. ناظرین میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں بیٹا کہ جی آپ آپ خود بھی کال کر کے جی ہمیں کال کر کے آپ بھی تلاوت سنا سکتے ہیں. آپ ہم کال کیجئے, قاری صاحب موجود ہیں, آپ ان سے اپنی تلاوت کی تصحیح کرا سکتے ہیں. جی قاری صاحب فرمائیے گا. بیٹا جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور خیر و برکت سے نوازے اور آپ کو والدین اور اساتذہ گرامی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. بنیادی طور پہ ایک بات سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جی بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت و حیات کو بنایا. کس لیے بنایا؟ تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ جو اچھا عمل ہے احسن عمل ہے, اگر آپ اس کو فنی اور اصطلاحی زبان میں کہیں گے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں تو یہی تجوید ہے. عمدہ بنانا, اچھا کرنا, خوبصورت بنانا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. جی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی کام کرے تو اسے عمدگی اور خوبصورتی سے کریں. اور میں اس صحیح مسلم کی روایت کو یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے صحیح الجامع کی روایت ہے کہ اس کو عمدگی اور خوبصورتی سے کریں. اور یہی ہمارا مطلوب و مقصود ہے قرآن مجید کی تلاوت کو بہتر کرنے کا. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بچوں کے اپنے اپنے شوق اور اپنے اپنے ذوق ہیں. کوئی کسی کی آواز کو پسند کرتا ہے, کوئی کسی کی آواز کو پسند کرتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی روشنی میں ہی تلاوت کرنی چاہیے. اب بیٹے نے پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان, آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ ہو یا عین ہو سب میں غنہ آ رہا ہے. تو اصطلاحی اعتبار سے جو تطنین ہے ہر حرف میں غنہ پیدا کر دینا یہ عیوب تلاوت میں سے ہے کہ یہ عیب ہے کہ کسی کی تلاوت کے جملہ حروف جو ہیں وہ غنے سے لبریز ہو جائیں یا اس میں غنے کا شبہ پایا جائے. تو ہم اعوذ باللہ کی بجائے اعوذ باللہ, اعوذ غنے سے بالکل اس کو خالی کریں گے. تو دوبارہ پڑھ کے سنائیے ذرا, ہم ایک ایک آیت کو لے کے چلیں گے. اللہ من الشیطان الرجیم. بیٹا جی اعوذ اور اعوذ دونوں میں فرق ہے. عین اور حمزہ. اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ بے, بیٹا جی بے اور بی دونوں میں فرق ہے. قرآن مجید کی جتنی حرکات ہیں یہ سب معروف ہیں, مجہول نہیں. جب بھی ہم با کے نیچے جو کسرہ ہے جس کو زیر کہتے ہیں ہم ادا کریں گے تو طریقہ یہ ہے بانخفاض الفم والصوت. آواز کے اندر بھی جھکاؤ ہوتا ہے اور نچلے ہونٹ میں بھی معمولی سا جھکاؤ ہوتا ہے, اسی سے ہی کسرہ صحیح ادا ہوتا ہے. اعوذ بے نہیں, اعوذ باللہ من الشیطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من الشیطان ولتفشی الشین, شین کو جب بھی ادا کیا جائے گا تو آواز کو پھیلایا جاتا ہے. دوبارہ پڑھ لیجیے بیٹا, اعوذ ایک مرتبہ. جی باللہ من الشیطان الرجیم.
انشاءاللہ فیصل آپ کو جوائن کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن، بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن، بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن، قرآن ویسے پڑھیں جیسے نازل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے قرآن کریم کو سنتے تو جلدی سے اپنے ہونٹوں کو ہلا کے ویسا پڑھنے کی کوشش کرتے جیسے جبریل علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور گارنٹی دے دی کہ بھئی آپ کچھ بھولتے نہیں ہیں، آپ کے تلفظ میں ادائیگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ اتنی محنت نہ کیجئے، آپ کے لیے یہ گارنٹی ہے کہ جیسے سنا آپ نے ویسے ہی آپ کے دل میں محفوظ ہو جائے گا. لیکن آگے معاملہ ایسا نہیں تھا. آگے صحابہ کرام مکمل اہتمام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلفظ کو اپنائیں، جیسے سکھایا ویسے ہی پڑھیں. جب کوئی دیکھتے کہ کوئی تھوڑا مختلف پڑھ رہا ہے تو اس کو ٹوکتے اور بتاتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ایسے نہیں پڑھائی تھی، آپ غلط پڑھ رہے ہیں. یہ معاملہ صرف الفاظ تک محدود نہیں تھا بلکہ یہ سلسلہ مدود، غنے وغیرہ احکام تجوید تک بھی چلتا تھا. اگر دیکھتے کہ کسی شخص نے کہیں مد نہیں کی ہے تو اس کو بتا دیتے تھے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مد کر کے پڑھایا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ دیکھو یہ قرآن صحیح پڑھتا ہے. من احب ان یقرأ القرآن غضا کما انزل، جو قرآن کریم کو ویسا تازہ پڑھنا چاہتا ہے جیسا وہ نازل ہوا تھا تو ابن ام عبد کی تلاوت کے مطابق پڑھا کرے. تو یہ ہے قرآن کریم کو سیکھنا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا اور پھر آگے مختلف لوگوں نے سیکھا. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں تصحیح تلاوت کے لیے، انہوں نے کال کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ اگر سورۃ النبا کا پہلا حصہ ہی پڑھنا چاہیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ قرآن کریم جہاں سے بھی پڑھیں گی انشاءاللہ آپ کی تلاوت تصحیح کی جائے گی. سر میں سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آخری آیات پڑھنا چاہوں گی ابھی. جی بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. بیٹا جی قرآن مجید اور عام گفتگو میں فرق ہے. قرآن مجید کے بارے میں حکم یہ ہے زین القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت بنا. فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، جب آپ خوبصورت آواز سے قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوگا. قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں قراءۃ القرآن بتمہل واطمئنان، بڑے ہی سکون سے، طمانینت کے ساتھ، واداء دقیق، اور اس کی باریک اداؤں کو سامنے رکھتے ہوئے، بصوت ندی، انتہائی خوبصورت آواز سے، خاشع، جس میں خشوع کا دخل ہو، مع تدبر المعانی، معانی پر غور کرتے ہوئے، ومراعاة کیفیت تلاوت کتاب اللہ تعالی المنزل منه، اور اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں
جس کیفیت کے ساتھ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. تو آپ ایک مرتبہ آیت کو سنیں، پھر اس کے بعد اسی طرح پڑھنے کی کوشش کیجیے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بیٹا جی آپ پڑھ کے سنائیے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ آمن الرسول. بیٹا جی آپ آمن الرسول. آمن الرسول. اس را کو اصطلاحی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ زبان کو معمولی سے آپ اٹھائیں گے تو خود بخود تفخیم ہو جائے گی. آمن الرسول. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. بما انزل الیہ من ربہ. انزل. انزل. اصطلاحی اعتبار سے اس کو اخفا کہتے ہیں. اخفا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نون کی آواز ہے اس کو ہم چھپا کے پڑھتے ہیں. یہ غنہ جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. تو جب نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو اس کے بعد 15 حروف آ جائیں، ذا سنا کم جاد شخص قد سماد طیبا زد فی تقنبا ظالما، تو وہاں ہم اخفا کرتے ہیں. تو دوبارہ سنیے. آمن الرسول بما انزل. جی تلاوت آمن کیجیے. الرسول بما انزل. 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 إليه من ربه والمؤمنون. إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. سکون کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، وقار کے ساتھ، جلدی نہیں کریں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. جزاک اللہ خیر. قاری صاحب آپ نے تصحیح تلاوت کرائی ہماری بہن کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین میں بتاتا چلوں قاری صاحب اور دیگر نامور قراء ہمارے ساتھ روزانہ اس وقت میں موجود ہوا کریں گے. آپ کال کر کے اپنی تلاوت کی تصحیح کرا سکتے ہیں، اور چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت لمیٹڈ ہوتا ہے اس لیے جلد کال کرنے کی کوشش کیا کریں. قاری صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ آج بھی موجود ہیں اور کل بھی، اور اگلے دنوں میں قاری صہیب صاحب بھی اور دیگر نامور قراء ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوتا ہے چھوٹے سے وقفے کا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں علی عمران صاحب، ان سے تلاوت کا کچھ حصہ سن لیں تاکہ ان کی بھی تھوڑی تصحیح ہو جائے. جی علی بیٹا آپ پڑھیے گا سورۃ النبا کا پہلا حصہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. جزاک اللہ خیر، بہت خوب بیٹا، جزاک اللہ خیر. ناظرین وقفے کا وقت ہو گیا ہے، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کر دوں. ہمارے ساتھ موجود تھے قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے ساتھ موجود تھے قاری احمد یار صاحب. خیر صاحب بہت شکریہ اس اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا، پروگرام میں شامل ہونے کا. وقفے کے بعد ملتے ہیں. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. عروج قرآن سے، یہ قرآن ہی ہے جس کے ذریعے عروج ملتا ہے، جس کے ذریعے انسان کو برکت نصیب ہوتی ہے، بلندیاں ملتی ہیں، دنیا میں کامیابیاں ملتی ہیں، آخرت میں کامرانی ملتی ہے. یہ قرآن ہی ہے جو عروج و زوال کا اس کے اوپر دار و مدار ہے. یہی قرآن ہے جو بدل دیتا ہے زندگیاں. ایک وقت ہوتا ہے جب انسان قرآن کریم کی وہی آیت تلاوت کر رہا ہوتا ہے یا سن رہا ہوتا ہے جو اس نے کئی مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ شاید پہلے سن چکا ہوتا ہے وہ آیت، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے، یہ شاید ابھی نازل ہوئی ہے، یہ شاید مجھی سے مخاطب ہے، یہ تو میرے حسب حال ہے، یہ تو میرے دل میں اتر گئی ہے. پھر بدل جاتی ہیں زندگیاں. ناظرین ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے کہ جن کی زندگی قرآن نے بدل دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جواد احد صاحب. آپ ٹرینر ہیں، پبلک اسپیکر ہیں، آپ بزنس مین ہیں. آپ نے انجینئرنگ کی ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے ملیشیا سے، اور وہاں ایک عرصہ رہے ہیں. اب پاکستان میں اپنا کام بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو علم ہے اور جو ان کو ہدایت کا پیغام ہے اس کو پھیلا بھی رہے ہیں. ہم بھی سنتے ہیں ان کی داستان. تو سب سے پہلے تو میں ان کو خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت مہربانی، شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اپنا وقت نکال کے. پلیجر از مائن. یہ بتائیے گا کہ وہ کون سا لمحہ تھا، پہلے تو تھوڑا سا ریکیپ ہمیں اپنی پہلی زندگی کا دے دیجئے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید تاریخ تھا، اور پھر بتائیے کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو ریئلائز ہوا کہ یہ کلام تو مجھ سے مخاطب ہے. جزاک اللہ خیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جی کہ اگر کوئی انسان سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے نا تو اس کی دو ہی بنیادیں ہو سکتی ہیں. تو یوزلی ہمارا جو ذہن ہے صرف ایک بنیاد کی طرف جاتا ہے کہ وہ گناہوں کے لت میں پڑ گیا ہے، کہ وہ گناہ والی زندگی جی رہا ہے. لیکن ایک دوسری جہت بھی ہوتی ہے جہاں پہ اس نے کسی مذہبی گھرانے کے اندر ہی نشوونما پائی ہے، لیکن ماحول سخت تھا. تو وہ جو ماحول سخت ملتا ہے اس کو، اور اس سختی کے بعد جب اس کو سپیس ملتی ہے تو اکثر ایسے لوگ پھر آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس آزادی کے اندر جب وہ بہکتے ہیں نا تو پھر ان کا لوٹنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، بیکاز دے تھنک کہ مجھے سب پتہ ہے. کیونکہ وہ بہت زیادہ، وہی جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ آیات کو اتنی بار سن چکا ہوتا ہے، وہ باتیں اتنی بار سن چکا ہوتا ہے، لیکن ان کے پیچھے جو حکمت ہوتی ہے، ان کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے، جو ویژن ہے، وہ اس سے بالکل ناآشنا ہوتا ہے. کیونکہ جس گھر میں وہ پلا بڑا ہے، جس معاشرے میں وہ پلا بڑا ہے، وہ اس سے ناآشنا ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ دوسری والی جو ہے نا وہ سینیریو ہے کہ جہاں پہ الحمدللہ گھرانہ مذہبی تھا لیکن تھوڑا سا سخت تھا، اور دوسرا جو ہے نا فرقہ واریت وہ اپنی انتہا پہ تھی. تو ہم فرقہ واریت سے اس انداز سے گزرے ہیں، تقریباً ہر ایک آپ کہہ لیں گھاٹ سے پانی پینے کا اتفاق ہوا، جس کے بعد ہم ایگنوسٹک سے ہو گئے. یعنی لا ادری سا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. تو اس یعنی یہ ایسا ہے کہ ڈپریشن ہونے لگی تھی کہ دنیا میں صرف تھوڑے سے مسلمان ہیں، باقی سارے تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ میرے مسلک کے نہیں ہیں، یا وہ میرے جماعت کے نہیں ہیں، یا وہ میرے گروپ کے نہیں ہیں.
تو اگر کسی سے دین کی دعوت کی بات بھی کرنی ہے تو قرآن کوٹ کرنا ہے اپنے اس جماعت یا اپنے اس تعصب کو ثابت کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک. تو ہم قرآن سے رخ کرتے تھے ضرور, لیکن اپنی خواہش نفس کے لیے, ہدایت کے لیے نہیں. اسی لیے اللہ کے ہدی للمتقین کہ یہ قرآن اللہ ڈرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے. جی. تو اب جب وہ گاؤں سے ہم لاہور آئے ہیں تو پتہ چلا کہ ماحول کچھ اور بھی ہے, کچھ اور بھی چانسز ہیں, کچھ اور بھی. تو آپ نے جو بہت خوبصورت بات کی کہ وجوہات جو ہیں وہ صرف جو ہے وہ گناہ ہی نہیں ہوتے, بلکہ انسان کی بیک گراؤنڈ جو ماحول ہے, چیزیں تھوپ دی جائیں انسان کے اوپر نہ چاہتے ہوئے, وہ ایک ماحول میں چلا جاتا ہے اور انڈرسٹینڈنگ صحیح نہ ہو جبکہ وہ چیزیں روزانہ سن رہا ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں ہمارے معاشرے میں. تو آپ کو ریئلائز کب ہوا کہ میں غلط راستے پہ ہوں فار ایگزامپل؟ تو جب یہ والی جو فیلنگ آ جاتی ہے نا, تو میرا ایسا ماننا ہے کہ انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ محبت کرنے ہی بھول جاتا ہے. وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ اب وہ ہے مسلمان یا اگلا شخص, وہ بھی نماز پڑھتا ہے, مسجد میں آتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن آپ اسے اسرائیل سمجھتے ہیں اور خود کو فلسطین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور باقاعدہ ایک جہاد کی صورت میں رہتے ہیں اس کے ساتھ, اور قتال کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے کو موقع مل جائے قتال بھی ہو جائے. تو یہی سینیریو کے ساتھ ہم ملیشیا گئے تھے, آپ سمجھ رہے ہیں. تو وہاں پہ کوئی اس طرح کی فرقہ واریت والا معاملہ ہے کوئی نہیں ہے. تو وہاں پہ اسٹیٹ لیول میں شافعی مسلک کو جو ہے نا وہ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں وہاں پہ ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا, آپ سمجھ رہے ہیں. تو وہاں پہ میرے ساتھ کوئی اس طرح کے معاملے میں کوئی ٹانگ اڑاتا نہیں تھا, کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ تو کیا باتیں کرتا ہے. جی. تو وہاں پہ اصل میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ قرآن کا بنیادی کام ہی آپ کے دل کو نرم کرنا ہے. قرآن کا بنیادی کام ہی امت وسطہ کی بنیاد کے اوپر آپ کو اعتدال میں لے کر آنا ہے. تو کچھ واقعات ہوئے, ان میں سے ایک بنیادی میں آپ کو صرف بات سنا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ نے کی ہے. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ الجھتے تھے فروعی مسائل میں, اور وہاں پہ جب آپ گئے تو آپ کو اسپیس ملی اور آپ کے ساتھ کوئی الجھتا نہیں تھا, آپ الجھنے کی کوشش بھی کرتے تھے کیونکہ عادت بنی ہوئی ہے. آپ کے ساتھ لوگ الجھتے نہیں تھے, اگنور کرتے تھے, یا حکمت کے پیش نظر وہ آپ کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. یہ بہت زبردست بات آپ نے کی ہے, اس کو ہمیں اپنانا بھی چاہیے. یہاں پہ اب جو ہے نا وہ کہہ لیں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ قرآن کو اب صرف اور صرف اپنے مسلک کی اپنی جماعت کی دلیل کے لیے نہیں بلکہ خود کی تبدیلی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اختر حسین عظمی صاحب ہیں ماشاءاللہ حفظہ اللہ, انہوں نے ایک بک ہے بڑی کمال آداب اختلاف, تو وہ اپنی آپ بیتی لکھ رہے ہیں. تو اب قرآن کی ایک آیت ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 34, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. تو یعنی یہ میں نے پہلی بار اتنی بار آیت سنی ہے, لیکن یہ جو اختر صاحب نے وہ واقعہ سنایا نا, وہ بالکل میرے پہ ہی ڈیپینڈ کر رہا تھا بات. یعنی مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ بندہ میرے سے بات کر رہا ہے. تو ویسے تھا کہ کہتے ہیں ہم کسی جگہ پہ لیکچر کے لیے جا رہے تھے اور سارے کے سارے اسپیکرز موجود ہیں, علماء موجود ہیں. تو لیکن وہ ایک بندہ کہنے لگا کہ بھائی جان جیسا منہ امیدی چپیڑ. تو دلیل دے رہا تھا کہ جیسا بندہ ہوتا ہے نا جی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرنا, ویسا ہی جواب دینا چاہیے. فرعون ہے تو فرعون بنو, موسیٰ ہے تو موسیٰ بنو. اس کی دلیل کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک شخص آیا دوسرے مسلک کا, اور اس نے یہ تقریر کی اور اپنے شیخ کے فضائل بیان کرتے کرتے غلو کر گیا, اور غلو میں کہنے لگا کہ بھائی میں اپنے شیخ کا دروازے پہ بیٹھا ہوا کتا ہوں, تو میں کتا ہوں. اور کتے کے وہ فضائل بیان کرنے لگے وفاداری کی بنیاد کے اوپر وہ ساری بات. اب جب یہ جواباً جلسہ کرنے گیا نا, تو انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ بھائی ایسا ایک شخص آیا ہے اور آج کہتا ہے کہ میں کتا ہوں, تو اب آپ بتائیں اس کی بیوی کیا ہوگی. وہ ساروں نے جواب دیا. اب آپ بتائیں اس کے بچے کیا ہوں گے. وہ ساروں نے جواب دیا. اب وہ معاملہ گرم ہو گیا, گاؤں کے اندر باقاعدہ پولیس آ گئی. تو ایسا چو ان دونوں کو لے کر آیا, انہوں نے کہا بھائی پیار محبت بھی سب کچھ ہو سکتا ہے, کیوں لڑتے ہو. تو اس نے ایس ایچ او سے کہا آپ بتائیں اگر کوئی مجھے کہے کہ میں کتا ہوں تو اس کی بیوی کیا ہوگی اور اس کے بچے کیا ہوں گے. تو ایس ایچ او نے وہی جواب دیا جو ساری کی ساری پبلک نے جواب دیا, اور ہنسنے لگ گیا. اور اس نے معاملہ رفع کر کے جب باہر آئے تو انہوں نے نعرہ تکبیر اور نعرہ سارا کر کے ماحول ایسا گرم کر دیا کہ ہم جیت گئے, کہ ایس ایچ او بھی ہماری پلڑے کے اندر آ گیا اور ہم نے مناظرہ جیت لیا, ہم نے گاؤں کا جو ہے نا وہ پلڑا جو ہے نا جیت لیا. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یار آپ علماء ہیں, آپ دینی لوگ ہیں, اور آپ قرآن سنانے والے ہیں, اور قرآن کہتا ہے یعنی نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے, اور برائی کو نیکی کے ساتھ دفع کرو, اور اگر تم ایسا کرو گے تمہارے دشمن جو ہیں تمہارے دوست ہو جائیں گے. تو یہ ایک جملہ انہوں نے اس کے بعد تفسیر کے طور پہ بولا کہ بھائی تم نے بھلے ہی مناظرہ جیت لی ہے لیکن بندہ ہار دیا آپ نے, لوگ ہار دی. یعنی آپ نے کیا جیتا ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کتا ثابت کر دیا. تو یہ چیز مجھے اتنی ہٹ کی کیونکہ یہی میں ساری زندگی کرتا آ رہا تھا. تو یہ پہلی بار قرآن نے کچھ اس انداز سے ہٹ کیا کہ قرآن میرے لیے پہلے ہے, دنیا کے لیے بعد میں ہے.
جماعت کے لیے ادفع باللتی ہی احسن والی جو ہاں، آیت تھی نا وہ آپ کے اس اوپر نے اثر ہٹ کیا، انداز ہٹ ہوئی. کیا، بالکل ٹھیک بہت ہے، زیادہ بالکل ہٹ ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ کی کیفیت کیا تھی اور کیسے آپ نے یعنی اس تنگ نظری سے آپ وسعت نظری کی طرف جو سفر ہے آپ کا وہ کیسے پھر طے ہوا؟ اختصار کے ساتھ بتائیے گا، سیگمنٹ ہمارا جی اختتام کی جی. طرف اب وہ جا رہا ہے. آپ کی نظر جو ہے نا وہ باہر نہیں زیادہ رہتی، نظر آپ کی اصل میں اپنی جانب زیادہ ہو جاتی ہے، اور اپنی جانب نظر ہونے کی وجہ سے اصل میں پھر آپ کہہ لیں کہ یہاں سے سفر کوئی ایسا شروع ہوتا ہے کہ جہاں پہ اب ہر چیز ہم سنتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کو اپنے لیے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن کے ساتھ میرا ماننا ہے کہ سب سے پہلا جو بنیاد ہوتی ہے نا قرآن کی، وہ جکڑتا ہے آپ کو اپنے آپ، یعنی مسحور کرتا ہے، میسمرائزڈ کرتا ہے قرآن. تو میسمرائزیشن کیونکہ وہ یونیورسٹی ہے، 40 ملک پڑھتے ہیں وہاں پہ، 8-10 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس یونیورسٹی کے اندر زیادہ تر ہم نان مسلمس کو اسلام ریپرزینٹ کرتے تھے. تو یہ ایک جو چینج ہے کہ پہلے میں فرقہ واریت کے لیے اسلام ریپرزینٹ کرتا تھا، تو اب یعنی کہ نان مسلم کو آپ نے اسلام ریپرزینٹ، اب اس کے لیے آپ کے پاس تھوڑا ڈیٹا ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ ایک سوسائٹی ہے، سوسائٹی کے اندر کچھ مسلمز ہوتے ہیں، وہ اسلام کو ویکلی بیسس کے اوپر نان مسلمز کے لیے ایک سٹال لگا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو میں بھی اس میں شامل ہو کیونکہ میں بول سکتا تھا، تھوڑی بہت انگلش آتی تھی الحمدللہ. تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے نا، یہ آپ کہہ لیں ان کا زندگی میں جو ہے نا وہ انٹری ہوتی ہے. اور قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، یہ جو لیکچر ہے ان کا، وہ لیکچر آپ کہہ لیں میں نے اس کو رٹا مار لیا تھا، یعنی لکھ کے نا ایک ایک چیز جیسے یاد کر لیتے ہیں. اچھا. پھر ہر ایک لیکچر ان کا، تو انہی کی وجہ سے میں پہلی بار سپیکر بنا، یعنی پبلک سپیکنگ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے میدان میں، اور ویسی ٹوپی پہنتا تھا، ویسی پینٹ شرٹ پہنتا تھا، اور ویسی ہاتھ رکھتا تھا، اور ویسے ہی جو نا کوٹ کرتا تھا قرآن کو جیسے وہ کوٹ کرتے ہیں. تو لوگ مجھے باقاعدہ جونیئر ذاکر کہنے لگے وہاں. صحیح. تو انہوں نے مثال کے طور پر جیسے ایک بات ہے کہ آپ نا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، آپ کو احساس کمتری ہوتا ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کے سامنے جو بہت زیادہ ماشاءاللہ نالجیبل لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کے سامنے اسلام پریزنٹ نہیں کر سکتے. یہ کانفیڈنس دیا ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان سپیچز نے کہ ہم کر سکتے ہیں. تو اب جب آپ قرآن ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کوئی آگے سے مسحور ہوتا ہے، کوئی آگے سے اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ آپ خود ہوتے ہیں. صحیح. یعنی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی شے ہے کہ ایک انسان ساری زندگی چھوڑ کے اس طرف آنا چاہتا ہے. اچھا، یعنی آپ کی وہاں سے لائف شروع ہوئی اور آپ کے اندر وسعت نظری آئی اور آپ نے ایک رول ماڈل اپنا لیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو، اور پھر آپ آگے بڑھنا شروع ہوئے. پھر علمی حلقوں میں آپ نے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اس حوالے سے بتائیے. جی. پھر اسی وجہ سے جو ہے نا اب مجھے شوق زیادہ پیدا ہونے لگا بہت زیادہ. جب آپ ماشاءاللہ تقریباً 30 لوگ وہاں پہ مسلمان ہوئے، اللہ کا شکر ہے. تو وہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو وہ اس کا آپ کے اوپر ایک غیر معمولی اثر ہوتا ہے. اس اثر کی وجہ سے اب نا آپ سپلٹ پرسنالٹی کا شکار نہیں ہو سکتے نا، کہ آپ اندر کچھ اور ہیں اور باہر کچھ اور ہیں، یہ نہیں ممکن ہو سکتا. تو یو ہیو ٹو بی ان سنکرونائزیشن ود یور سیلف. تو اس کی وجہ سے اب والنٹیئر ہم کرنے لگے بہت زیادہ. یعنی ایک مرسی مشن آرگنائزیشن تھی، مرسی مشن، وہ اس وقت جو ہے نا وہ 25 ملکوں میں تھی، 150 سٹیز میں کام کر رہی تھی ماشاءاللہ. تو ان کے ساتھ بقاعدہ 2 سال ہم نے آپ کہہ رہے والنٹیئر ورک کیا. ان کے میں ریپرزینٹیٹیو بنے اپنی یونیورسٹی کے اندر، اور ان کی ورکشاپس ہوتی تھی، کانفرنسز ہوتی تھیں. اب وہ جو حلقے اب آپ کے اندر آپ جاتے ہیں تو اب آپ ایک ریپرزینٹر ہیں اسلام کے. یعنی اب ہم نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ یعنی اب آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی. یعنی پہلے بھی آپ والنٹیئر ٹائپ کے کچھ کام کرتے ہوں گے، لیکن وہ صرف اپنے جو مکتبہ فکر ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. لیکن اب آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ درست ہو گئی ہے، اور اب آپ اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے، غیر مسلموں کو اسلام کا صحیح چہرہ دکھانے کے لیے. اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کون سی بڑی تبدیلی نظر آئی ہے، یا آپ کے دلی اطمینان کے اندر کیسی کیفیت آپ کی پیدا ہوئی ہے جب آپ کے اندر یہ چینج آئی ہے؟ قرآن کے متعلق ایک حدیث ہے جو مفہوم ہے جس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک رسی کی مانند ہے جس کا ایک سرا اللہ نے تھاما ہوا ہے اور دوسرا سرا تم تھام لو تو گمراہ نہیں ہوگا. حبل اللہ الممدود. تو اس کو جب آپ ویژولائز کرتے ہیں نا اس چیز کو کہ مطلب اوپر سے رسی ایسے لٹکی ہوئی ہے باقاعدہ، اب اللہ تو چھوڑ نہیں سکتا ڈیفینیٹلی، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا، تو بندہ ہی جو ہے نا اس کو چھوڑتا ہے. تو اب اس کی بیسس کے اوپر نا قرآن کو ریلیٹ کرنا اپنی زندگی کے ساتھ، ریلیٹیبلٹی قائم ہونا، یہ مرسی مشن کی وجہ سے قائم ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اب قرآن کی ہر آیت آپ کو بدلتی ہے، ہر آیت آپ کو چینج کرتی ہے. جیسا کہ مجھے جو ابھی بھی یاد ہے، ابھی باقاعدہ چھاپ ہے میرے دماغ پہ، وہ سورۃ دہا ہے. یعنی شیخ توفیق چودھری ہیں ان کے جو CEO ہیں مرسی مشن کے، اور ابھی بھی ان کی جو وہ ویڈیو ملینز میں ہے ماشاءاللہ، یوٹیوب پہ موجود ہے. انہوں نے سورۃ دہا کو پیش کیا، تو ہم سورۃ دہا کو سنگولر لیتے ہیں، یعنی نبی کی شان کے لیے اس سورت کو پڑھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، لیکن یہ قرآن قیامت تک کے لیے، تو وہ قرآن پلورل سینس کے اندر مجھے بھی بول رہا ہے. تو اب آپ جب کوئی تکلیف میں ہے، پریشان میں ہے، تو اب آپ اپنی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے سورۃ دہا کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، تمہارے لیے آخرت بہتر ہے، اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تمہیں راضی کر دے گا. یاد کرو وہ فلاں فلاں جگہ سے تمہیں میں نے کیسے نکالا تھا، وہ فلاں جگہ سے کیسے نکالا تھا. اس لیے لوگوں کے دکھ سنو، اب لوگوں کی تکلیفیں سنو، اور زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے ساتھ گزارو.
بہت اب یہ جو ایک پورے کی پوری صورت ہے نا، قرآن اس میں 5 سٹیپس ہیں اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کا جو آپ نے راستہ اب ابھی بھی جب بھی مجھے کوئی ایسا ڈاؤن سائڈ آتی ہے لائف کے اندر، تو نماز کے اندر ہم الحمدللہ سورۃ دعا پڑھتا ہوں میں بھی، میری مسز بھی، اور ہم ریلیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تجھے اللہ نے چھوڑا نہیں ہے، شیطان کو یہ مت کہنے دینا کہ تو برا ہے، تو گنہگار ہو گیا ہے، تو دین سے بھاگ گیا، اس لیے تیرا کام نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا. تو اللہ تیرے سے ناراض نہیں ہے، اللہ نے ابھی تجھے سورۃ الفاتحہ کا جواب دیا اور فاتحہ کا جواب دے کے تو پھر یہ بات پڑھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے، جیسا تیرے مرشد کو نہیں چھوڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. تو یہ جو ریلیٹیبلٹی ہے قرآن سے، یہ جو ریلیٹیبلٹی ہے، مجھے لگتا ہے یہ انسان کو سب سے زیادہ چینج کرتے ہیں، کیونکہ قرآن سب سے پہلے رسول اللہ سے مخاطب ہے اور رسول اللہ کو چینج کر رہا ہے. ایسے ہی قرآن سب سے پہلے آپ کو جو چینج کرتا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ ریلیٹیبلٹی قائم کرنا کہ اب ہر ایک واقعے کے لیے میرے پاس کوئی نہ کوئی آیت ہوتی ہے. ہر ایک واقعے کچھ بھی ہو جائے لائف کے اندر، کوئی اگلا بندہ بھی ہو یا میں خود ہوں، تو میرے پاس کچھ نہ کچھ ہے جو میں قرآن سے ریلیٹ کر لیتا ہوں. یعنی میں اکیلا نہیں ہوں، قرآن میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسے ہی ہوا. جی اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑنا چاہ رہا ہے تو اس کا فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ کیسے اس کو قرآن کریم کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑنا چاہیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب ظاہری بات ہے، جو کہتے ہیں آپ جس راستے سے گزرے ہیں تو آپ وہی راستہ دوسرے کو ریکمینڈ کرتے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو ابھی بھی میں اگر کبھی ڈاؤن فیل کر رہا ہوں تو میں کچھ ایسی ویڈیوز دیکھتا ہوں، کچھ ایسی چیزیں دیکھتا ہوں جو نان مسلمز ہیں، اسپیشلی ان کے جو انٹلیکچوئل جب مسلمان ہوتے ہیں، مثلا کوئی ٹی وی اینکر مسلمان ہوا ہے یا کوئی ایکٹر مسلمان، کوئی سائنٹسٹ مسلمان، تو اس کی وہ ویڈیو سننا، یعنی وہ کیوں مسلمان ہوا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. تو 90% وہ پیچھے قرآن ہی ہوتا ہے، یعنی 90% وہ کہتا ہے کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت تھی، کوئی قرآن کی بات تھی، کوئی قرآن کی وجہ. جیسا کہ داؤد کم ساؤتھ کوریا کے ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں، تو ان کے 2 ملین کے قریب فالوورز تھے، تو اس وقت انہوں نے مسلمان ہوئے آئی تھنک 2019 پیغام ٹی وی آ چکے ہیں یہاں پہ، ریلی سبحان اللہ. تو اب تقریباً 7.5 لاکھ سے زائد ان کے فالوورز ہیں اور وہ مسلم ہوئے. تو اب انہوں نے بتایا میں مسلم کیوں ہوا. تو یقین جان اس کے بعد وہ آیت، اب ہمیشہ میں اپنے لیے بھی کوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار مجھے بھی وہ فیلنگ آئے جو اس کو آئی. تو اس نے کہا میں ایک ڈپریشن کا بندہ تھا، انٹروورٹ زیادہ تھا، لوگوں سے زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا. تو جیسے ہی میں اکیلا ہوتا تھا تو آئی فیل اسکیئرڈ، مجھے ڈر لگتا تھا. تو پھر مجھے کچھ مسلم ملے، کیونکہ ملیشیا کا اس نے ٹور کیا تھا، تو ملیشیا میں کچھ مسلمز ملے اور مجھے قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا ملا، الم یعلم بان اللہ یرا، یعنی علم رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. کہتا ہے جب سے مجھے یہ آیت کی نا ٹک، تو اب میں جب اکیلا ہوتا تھا آئی یوز ٹو فیل کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے اور وہ اللہ ہے جو پوری کائنات کو جو ہے نا وہ کنٹرول کیے ہوئے ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن دور ہونے لگی، اینزائٹی دور ہونے لگی، چڑچڑاپن دور ہونے لگا. تو یہ جو فیلنگ ہے، یو ناٹ الون. اور انسان کی سب سے بڑی فیلنگ یہی تو اس کو مار دیتی ہے کہ میں اکیلا ہوں، کوئی میری ویلیو نہیں کرتا، کوئی میری کیئر نہیں کرتا، کوئی میرا خیال نہیں کرتا، کوئی میرا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی میرے درد کو نہیں سمجھتا. تو اس کو صرف یہ احساس ہو جائے کہ میں اکیلا نہیں ہوں. تو ایک بندہ جو بالکل بھی اسلام کو جانتا تک نہیں ہے، وہ یہ آیت پڑھ کے پوری کی پوری کلٹی مار سکتا ہے. تو جواد صاحب، آپ کا آخری پیغام جو آپ ان لوگوں کو دینا چاہیں جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں یا دین سے دور ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، ماضی کے اندر قرآن کے لیے اگر آپ اس کی طرف جانا ہوتا تھا تو سفر کرنے پڑتے تھے، دور دور جانا پڑتا تھا. لیکن الحمدللہ ٹیکنالوجی کے جہاں پہ نقصانات ہیں وہاں پہ کچھ فوائد بھی ہیں. ایون دو آئی ڈونٹ ریکمینڈ کہ ہمیں چیٹ جی پی ٹی کو قرآن کے لیے یوز کرنا چاہیے، لیکن میں ابھی بھی 2-3 دن پہلے ہی ایسا ہوا ہے، ہمارے ایک سیشن تھا نوجوانوں کے ساتھ، ان کو میں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا ہاں ایسے قرآن کو شاید ہم نے پہلے نہیں دیکھا کہ آپ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی کسی شادی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، اس کا مسئلہ، کچھ بھی مسئلہ چل رہا ہے، آپ وہ مسئلہ چیٹ جی پی ٹی کو بتائیں اور کہیں کہ مجھے قرآن کے متعلق اس کے بارے میں کوئی نیڑے بھی ہے، کوئی نزدیک بھی کچھ ہے تو وہ قرآن کو کچھ بتاؤ. لیکن پھر اس پہ ڈیپینڈ نہ کریں، کیونکہ وہ آیت کبھی کریٹ بھی کر دیتا ہے، اس کو آپ تفسیر پڑھ لیں. بالکل ٹھیک. اس قرآن کی آپ جو ہے ترجمہ پڑھیں، وہاں سے ریفرنس لے کے آپ قرآن کریم کی تفسیر میں ڈائیو ان کریں، یعنی اس میں گوتا لگائیں، وہ لازم آپ کو ہٹ کرے، کیونکہ اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم، یعنی اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے مسئلوں کا ذکر ہے. ظاہر بات ہے قرآن اللہ کے لیے تھوڑی ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی ہے. بہت شکریہ آپ کا محترم جواد احد صاحب، آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے، آپ نے اپنا آپ بیتی سنائی، ہماری حوصلہ جو لوگوں کا ہے وہ بڑھایا اور ایمان تازہ ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن، بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما،
تازگی ایمان پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام۔ ناظرین، قرآن کے ذریعے عروج ملتا ہے، اور جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے ہی عزت والا کلام، یہ بلندی کی طرف لے کر جانے والا کلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اس کلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو رسوائی دیتا ہے۔ اس قرآن سے جو جڑ جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس قرآن کو سمجھنا وہ کی ہے جس کو ہم اگر اپنا لیں تو ہم اپنی زندگیوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کلام اللہ ہمارے ساتھ مخاطب ہے، اس میں ہمارا ذکر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، فیہ ذکرکم، آپ کا اپنا ذکر ہے، آپ کا کلام ہے، آپ کا ذکر ہے، آپ کے ساتھ مخاطب ہے یہ کلام۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے، اور ون آف دی بیسٹ ایفرٹس جو آج تک قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے ہوئی ہیں وہ ہے معلم قرآن کورس، جو کہ ہمارے سامنے آج موجود ہے، اور جس کو مدون کیا ہے ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب نے۔ وہ خود بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خود اپنا جو تیار کردہ سلیبس ہے وہ ہمارے ساتھ پڑھائیں گے۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ زوم کے اوپر موجود ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایسے طالب علم موجود ہیں جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹلی بغیر ترجمے کے قرآن کریم کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ بھی یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں، یہ کورس حاصل کر سکتے ہیں، ٹیلی فون لائن پہ کال کر سکتے ہیں اور اس جو کورس ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر آپ قرآن کریم کو بغیر ترجمے کے ڈائریکٹلی سمجھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ وہ اسٹوڈنٹس جو موجود ہیں اسٹوڈیو میں، میں ان کا تعارف بھی کراتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد عمر صاحب، آپ نے کامرس میں BS کیا ہے اور ایک جاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھ موجود ہے اقصیٰ خان صاحبہ یا اقصیٰ یاسین صاحبہ، آپ نے ایڈوانس ڈپلومہ کیا ہے کلینیکل سائیکالوجی میں اور پریکٹس کر رہی ہیں سائیکالوجسٹ کے طور پہ، اور آج ہمارے ساتھ یہاں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے موجود ہیں۔ اسی طرح ماریہ عمر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ طالبہ کے طور پہ موجود ہیں۔ آپ نے بھی BA کیا ہے اور ہاؤس وائف کے طور پہ گھر میں فرائض سر انجام دیتی ہیں اور قرآن کریم پڑھنے کے لیے تجوید وغیرہ پڑھ رہی ہیں، ان کا انٹرسٹ ہے۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ آپ فرمائیے کہ اس کورس کو آپ کس طرح لے کے چلیں گے اور اس کے ذریعے لوگ کیسے بغیر ترجمے کے، یہ بڑی حیرت والی بات نظر آتی ہے کہ آج تک تو ہم سنتے آئے ہیں کہ ترجمہ پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ترجمہ نہ پڑھیں، بس ڈائریکٹ قرآن کو سمجھیں۔ یہ کیا بات ہے؟ سمجھائیے ہمیں۔ یہ سادہ سی بات ہے، اللہ کی کتاب اللہ کے بندوں کو اللہ کی پیاری زبان میں سمجھا دیجیے۔ لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں۔ اگر وہ انگلش میڈیم ہو سکتے ہیں تو قرآنک میڈیم بھی ہو جائیں، وہ عربی میں ہی سمجھیں، براہ راست سمجھیں۔ اللہ کی اپنی کتاب میں ایک ایسا نظام موجود ہے جس میں ہم بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کریم کے الفاظ کو، خطوں کو اور جملوں کو عربی میں سمجھتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ہم انگلش کی کمنٹری انگلش میں سمجھ سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن بھی عربی میں سمجھیں گے۔ اگر ہم نیوز کو انگلش میں پڑھ سکتے ہیں، بایو کیمسٹری فزکس سمجھ سکتے ہیں، تو اللہ کی کتاب بھی سمجھ سکتے ہیں اور براہ راست سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سا نظام ہے جو معلم القرآن نے اللہ کی توفیق سے تیار کیا ہے، اور جتنے بھی آپ جہاں پہ دیکھنے والے ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، ہمیں بطور خاص ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو قرآن کو بالکل نہیں سمجھتے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ذریعے جو ایک پردہ ہے جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ بالکل قرآن نہیں سمجھتے، زیرو ہیں قرآن سمجھنے کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو 2 گھنٹے کا سیشن ہوگا یا 4 ہماری کلاسز ہوں گی 3 یا 4 دن کے بعد، قرآن کے ہر صفحے سے عربی میں ہی 10% چیزیں سمجھ رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ جو نظام ہے آسان ہے۔ میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں میرے جو ہمارے جو شاگرد موجود ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو نہیں سمجھتے لیکن صفر سے آغاز کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ شروع کیجئے پہلا سبق تاکہ ہم ٹائم کا بھی جو ہے نا تدارک کر لیں اور اپنا جو سبق ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سبق جب شروع ہوگا، ان کو میں ترجمہ نہیں پڑھاؤں گا، یہ زیرو سے شروع کریں گے۔ یہ اللہ کی توفیق سے عربی میں چیز سمجھیں گے اور مطلب یہ بتائیں گے۔ یہ قرآن کریم کا جو نظام ہے، الفاظ یا جملہ یا آیت، اس کا مطلب ہم ان کو نہیں بتائیں گے بلکہ یہ طالب علم انشاءاللہ خود بتائیں گے۔ لیجئے پہلا سبق شروع ہو گیا، قرآن کریم کو سمجھنے کا سبق، قرآن سے پہلا تعلق۔ آپ جتنے جو تینوں اسٹوڈنٹس موجود ہیں،
آپ کے سامنے اسکرین پر میں نے یہ 4 الفاظ بڑے کر دیے ہیں، آپ مجھے اس کا مطلب بتائیں گے، بتائیے کیا مطلب ہوگا الجنہ، الحلال، حلال، الکافر، کافر، الفساد۔ فساد، جھگڑا۔ میں نے مطلب نہیں بتایا تھا، مطلب انہوں نے بتایا ہے، میں نے تو قرآن کا لفظ دکھایا تھا اور یہ فوراً اس کا مطلب سمجھ گئے۔ لیجئے میں نے آپ کے سامنے پھر اسکرین کے اوپر 6 الفاظ قرآن کریم کے بڑے دکھا دیے ہیں، میں نے ترجمہ نہیں بتایا، آپ بتائیں گے مجھے 6 کے 6 الفاظ کا ماریا آپ پڑھیں گی اور مطلب بتاتے جائیں گے، اور جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی مطلب بولتے جائیں گے، آپ نے میرے ساتھ قرآن کے الفاظ کو بولنا ہے، مطلب بولنا ہے۔ جی ماریا آپ بتائیے۔ اسلام، القرآن، قرآن، حلال، الحلال، فساد، الحرام، الحرام، حرام، جی صلح، ٹھیک ہے، آگے شکر۔ عمر صاحب آپ بتائیے گا کیا مطلب ہوگا، عمر صاحب آپ بتائیے لباس اور الشکر کا کیا مطلب ہوگا؟ لباس اور شکر۔ آپ نے قرآن کے الفاظ دیکھے، آپ نے مجھے اس کا مطلب بتا دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اجمی لوگوں کے لیے بھی قرآن کو سمجھنے کی بنیاد ان کی مادری زبانوں میں رکھی ہے، وہ ان الفاظ سے جڑیں گے اور یہ ہماری جو زبانوں میں موجود ہیں اللہ نے قرآن سے نکالے اور آپ کی اور میری زبان میں رکھ دی ہیں، یہی الفاظ جملے بنیں گے، یہی آیتیں بن جائیں گی، اسی پروگرام میں بنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، چند ہی منٹوں اور گھنٹوں کے بعد بننا شروع ہوں گی۔ آپ سب کے سامنے آپ تینوں بتائیں گے، میں لفظ پڑھتا جاؤں گا، دیکھنا آپ نے ہے اور مطلب بتانا ہے۔ الطوفان، طوفان، الحق، حق، الباطل، باطل، الذکر، ذکر، الشرک، شرک، التوبہ، توبہ، الخیر، خیر، خیر، الشر، شر، الوالد، والد، السورہ، سورہ، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، الدین۔ دین۔ ہمارا قرآن ایک میڈیم آغاز ہو چکا ہے، میں مطلب نہیں بتا رہا، یہ اللہ کی کتاب کے الفاظ ہیں، یہ سٹوڈنٹس اجمی ہیں، عربی نہیں ہیں، لیکن ان کو ان کا مطلب پتہ ہے، یہ مجھ سے مطلب نہیں پڑھ رہے، مطلب یہ مجھے بتا رہے ہیں۔ قرآن کے حوالے سے اعتماد پیدا کر لیجئے، جو دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے یہ الفاظ سمجھے ہیں، یہ اس سیشن میں اسی طرح ان سیشنز کے اندر ترتیب سے قرآن کے جملے آئیں گے، یہ عربی میں مطلب سمجھیں گے، یہ براہ راست ان کا مجھے مطلب بتائیں گے، عربی میں مجھے سمجھ آئے گا، ان کو سمجھ آئے گا، اور یہ الفاظ اس طرح چلتے جائیں گے۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کا جو آپ چند الفاظ آئے تھے، آپ معلم القرآن کا پہلا سبق مکمل کر چکے ہیں، یہ سادہ سی بات تھی۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، آپ نے خود کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے۔ بتائیے آپ کے سامنے 2 لفظ لال رنگ کے نظر آ رہے ہیں، وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ محمد، موسیٰ۔ اور یہ جو 2 الفاظ ہیں، ان کے بارے میں ایک نوٹ نیچے یہاں پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ اس کو آپ خود پڑھیے، میں نہیں بتاؤں گا، آپ خود اس کو فطرت کو سمجھیں گے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ انسانی ناموں کے ساتھ عموماً الف لام نہیں آتا، جیسے محمد، موسیٰ وغیرہ۔ اس سبق میں یا آئندہ اس سے آپ کیا سمجھ آئی کہ جو بھی الفاظ ہمارے پاس انسانی نام ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ شروع میں الف الف لام نہیں آئے گا۔ ویسے دیکھیں سب الفاظ میں الصلح، اللباس، الخالق، الشیطان، ایک چیز آپ کو ہر جگہ مشترکہ نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں پر یہ جو چیز ہے، یہ یہاں پر الف لام یہ ہمارے پاس نہیں لگا ہوا، موسیٰ اور محمد اور ہمارے پاس جو تیسرا نام ہے یہاں پر اس کے ساتھ، یہ ایک سادہ سی میں نے بات آپ کو بتا دی۔ اب بتائیے جب قرآن کریم میں ابراہیم کا لفظ آئے گا کیا اس کے ساتھ الف لام ہوگا؟ نہیں، کیا جب وہاں پہ یوسف کا لفظ آئے گا الف لام ہوگا؟ نہیں۔ بس یہ سادہ سی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ عربی کی فطرت ہے، اتنی سی بات سمجھ لیں۔ ہم گرامر نہیں پڑھیں گے، ہم فطرت پہ جائیں گے اور فطرت بڑی آسانی سے سمجھتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے میں نے کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ماریا آپ پڑھیں گی لفظ اور اقصا آپ مطلب بتائیں گی، آپ لوگ ہی اس عمل کو مکمل کریں گے۔ جی۔ الحج، حج، الجہاد، جہاد، الجواب، جواب، الکلام، کلام، المجاہد، مجاہد، المہاجر، مہاجر، الرسول، رسول، النبی، نبی، المنافق، منافق، العمل، عمل، العدل، عدل، اللعنہ، لعنت، القمر، قمر، العرش، عرش، الندامہ، ندامت، المسجد، مسجد، الیتیم، یتیم، العبرہ۔ عبرت۔ چلیے دیکھیے جو ہمارے پاس سلانہ کا جو ہم اردو میں جو کھلی طرح سے لکھتے ہیں وہ عربی میں اس طرح لکھا ہوا ہے، کوئی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ اللہ نے آپ کی زبانوں میں رکھے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، براہ راست سمجھ سکتے ہیں۔ ان الفاظ کا مطلب اب میں دوبارہ
یہ الفاظ بولوں گا، آپ لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں ان کا مطلب اس کا جواب دینا ہے. کیا مطلب ہوگا المجاہد؟ مجاہد. الرسول. رسول. العدل. عدل. عدل و انصاف جو ہم اردو میں کہتے ہیں، کیا مطلب ہوگا الندامہ؟ ندامت. ندامت. ندامت شرمندگی. جی. اب دیکھیے یہ آپ کے پاس جو الفاظ ہیں، جلدی سے ان کا الفاظ کا مطلب آپ جانتے ہیں، آپ نے بتا دیا. اب ان میں سے اس سلائیڈ پر کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں گول تا ہے، بتائیے وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ الندامت، العبرہ، اللعنہ. لانا. وہ گول تا کو ہم نے لال کیا ہے. اب یہاں سے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، ایسا لفظ جس کے آخر میں گول تا ہوگی وہ عربی زبان میں مؤنث شمار ہوگا. اب بتائیے اللعنہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مونس. الندامہ کا لفظ مونس. اور العدل کا لفظ مذکر. مذکر. مذکر ہے. مذکر. اب آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے مجھے الفاظ کا مطلب بتایا تھا، بتائیے اس صفحے میں آپ کو کون کون سے الفاظ مؤنث نظر آ رہے ہیں؟ الزکات. سورہ باطل، حق. توبہ. توبہ. مؤنث جو ہوں گے. توبہ. سورہ الزکات. توبہ اور السورت. بس یہ سادہ سی بات آپ سمجھ گئے کہ الفاظ وہ الفاظ جس کے آخر میں گول تا ہوگی مؤنث ہوں گے، اور اتنی ہی بات جانا آپ کے لیے کافی ہے. یہ قرآن کریم کے آسان سے الفاظ، میں نے مزید کچھ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. آپ مجھے بتائیے اس میں سے کیا مطلب ہوگا؟ تینوں بولیں گے. الظلم کا مطلب کیا ہوگا؟ ظلم. ظلم. اور الایمان؟ ایمان. الجسم؟ جسم. الانسان؟ انسان. الاذان؟ اذان. الکفر؟ کفر. یہ الفاظ جو میں نے آپ سے پوچھے، آپ نے مطلب بتایا. دیکھیے میں آپ کو اس کا مطلب نہیں بتا رہا، آپ کو دکھا رہا ہوں. عربی میں آپ کو سمجھ آتے ہیں اور آپ پورے اعتماد کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ سر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. قرآن کریم سمجھنے کے حوالے سے میں اعتماد چاہیے. ہمیں اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، میرے پیارے رب نے میرے لیے اس میں آسانی کے ایسے پہلو رکھے ہیں کہ میں اگر اس پہ چلتا جاؤں، میں قرآن کو عربی میں سمجھوں گا، براہ راست سمجھوں گا. یہ آسان ہے، یہ ممکن ہے، یہ حیران کن ہے، لیکن بہت آسان ہے. اور یہ اب ممکن ہو چکا ہے. اس کے لیے جذبات سے زیادہ ایک آپ کی عزم ہونا چاہیے. جو تسلسل کے ساتھ سیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد، شاید 120 گھنٹوں سے پہلے وہ قرآن کریم کو عربی میں سمجھتا ہو اور لمبی آیات کا مطلب ہمیں وہ بتا رہا ہو، بجائے ہم اس کو ان آیات کا مطلب بتائیں. دیکھیے یہ الفاظ میرے سامنے پھر آئے ہیں. بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ الصف. صف. اور القتل؟ قتل. التلاوہ؟ تلاوت. الطاقہ؟ طاقت. القبر؟ قبر. اور السؤال؟ سوال. الاحسان؟ احسان. یہ آپ کے بنیادی الفاظ سے قرآن کریم کو سمجھنے کی بنیاد ہے. ہم نے آغاز یہاں سے کیا ہے قرآن کو عربی میں سمجھنے کا. قرآن کریم کو عربی میں سمجھنے کا آغاز قرآن کے ان پیارے خوبصورت الفاظ سے ہوتا ہے جو قرآن کا حصہ ہیں، عربی زبان میں ہیں. اللہ نے ان الفاظ کو نکالا، ہماری مادری زبانوں میں بکھیر دیے ہیں. میرا پروگرام سننے والے بر صغیر کے یا پاکستان سے باہر کوئی بھی جو مسلمان زبان بولتے ہیں، ان میں یہ آسان سے الفاظ موجود ہیں. یہی آسان سے الفاظ جو آپ کے سامنے آئے ہیں اور معلم القرآن کتاب کے پہلے جو 11 اسباق میں دیے گئے ہیں. آپ اسٹوڈنٹس اپنی اپنی کتابیں دکھا دیں، آپ کے پاس یہ کتاب ہوگی. اس کتاب کے 11 اسباق میں یہی آسان سے الفاظ ہیں. آج کے سیشن کے اختتام پر، کل کے سیشن سے پہلے آپ نے اس کتاب میں ان الفاظ کا مطلب لکھنا ہے، محنت کرنی ہے، تاکہ آپ کو ایک چیز پختگی آئے. اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکیں. اب جب یہ آسان سے الفاظ آپ سمجھ چکے تو اب ہمارا سلسلہ شروع ہوگا یہاں سے قرآن کریم کے مزید الفاظ سے کتاب بننے کا. الصبح، الکبیر، القیامہ، قریش، یہ سارے کے سارے الفاظ آپ کو آتے ہوں گے، اور یہ جب آپ وہاں پہ کتاب میں دیکھیں گے آپ اس کا مطلب آسانی سے دیکھ سکیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے اور اس کا مطلب لکھ بھی سکیں گے. یہ عملی کام اہم ہے. جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ایک گزارش ہے کہ اس کتاب کو حاصل کر لیں. اس سارے نظام میں آپ نے کتاب کو پڑھنا بھی ہے، اس لیسن کو بھی سننا ہے، عملی کام کرنا ہے، اور کتاب پہ سبق حل کرنے کے بعد ہمارے اساتذہ کو جو سکرین پر آپ کو نمبر نظر آئے گا اس پہ آپ نے اپنی مشقیں بھیج دینی کہ لیجئے میں نے اتنا حل کر لیا. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ساری کی ساری آپ کو ہمارے اساتذہ چیک کر کے بھیجتے بھی جائیں گے. اب یہ سادہ سے الفاظ جب آپ کو اس کتاب میں نظر آئیں گے، یہاں سے ایک حیران کن نظام شروع ہوگا. آپ تینوں میرے عزیز طلبہ تیار ہو جائیں، طلبہ و طالبات. ایک حیران کن نظام شروع ہوگا کہ پورے کے پورے اس سبق میں میں آپ کو صرف اور صرف ایک نئی چیز بتاؤں گا. یہ جو سادہ سے الفاظ آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہے ہیں یہ آپ کی زبانوں کا حصہ ہیں.
اگر آپ کو یہ الفاظ آتے ہوں گے آپ اللہ کی کتاب کو براہ راست اب اس کے حصوں کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے. نیا سبق آ چکا ہے اور وہ لال رنگ کا ہے. واہ. واہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے؟ اسکرین پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ اور بس میں نے آپ کو اتنا ہی بتانا تھا. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ ہمارے پاس ہے العلم والجسم الدنیا والآخرہ. یہ آسان الفاظ جو پیچھے گزرے تھے ان کے درمیان لیجئے واو آ چکا. آپ مجھے بتائیے گا کیا مطلب ہوگا الدنیا والآخرہ؟ دنیا اور آخرت. دنیا اور آخرت. میں آپ کو ترجمہ نہیں پڑھاؤں گا, آپ کو قرآن کو عربی میں سمجھنے کے قابل بناؤں گا اسی طرح اللہ کی توفیق سے. اب بتائیے العلم والجسم کا مطلب کیا ہے؟ علم اور جسم. اب یہ ساری کی ساری جو سلائیڈ ہے یہ آپ عربی میں سمجھ چکے ہیں, براہ راست سمجھ چکے ہیں. آپ عربی نہیں ہیں لیکن قرآن کو عربی میں سمجھنے کا آغاز کر چکے ہیں. ماریا آپ ترتیب سے پہلی رو پڑھتی جائیں گے اور اقصا اور عمر صاحب آپ ان کا جواب دیتی جائیں گے. بتائیے الجنہ والمغفرہ. پڑھیے اقصا آپ. جنت اور مغفرت. المشرق اور مغرب. العلم والجسم. علم اور جسم. چلیے آپ تینوں مطلب بتائیں. الحق والباطل. حق اور باطل. المشرق والمغرب. مشرق اور مغرب. آپ تینوں بھی بولیں گے اور سکرین پہ جو دیکھ رہا ہے وہ بولے گا. قرآن کے الفاظ کو بولیں, ان کے مطلب بتائیں. آپ بتا سکتے ہیں, یہ اللہ کی کتاب کا آسان نظام ہے. الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت. الکتاب والحکمہ. کتاب اور حکمت. پیچھے آپ نے پڑھا تھا سورج اور چاند. کیا مطلب ہوگا؟ الشمس والقمر. سورج اور چاند. السماء والارض. آسمان اور زمین. اور کیا مطلب ہوگا؟ التوراۃ والانجیل. تورات اور انجیل. الصلاۃ والزکاۃ. نماز اور زکات. الصبر والصلاۃ. صبر اور نماز. اب قرآن کریم میں اگر آیا الموت والحیات, کیا آپ کو اس کے ترجمے کی ضرورت ہے یا براہ راست عربی میں سمجھ رہے ہوں گے؟ ہم براہ راست سمجھ رہے ہوں گے. موت اور زندگی. آپ کی نگاہیں دیکھتے ہی سمجھ جائیں. یہ ہے قرآن کریم کے فہم کی تعریف. قرآن کا فہم یہ ہے کہ اب آپ آج کے سبق کے بعد اگر آپ کے سامنے قرآن کریم میں یہ لفظ آئے الحج والعمرہ, یا آپ آج رات کو تراویح میں سنیں, آپ اس کا مطلب سنتے ہی اور دیکھتے ہی سمجھ جائیں. کیا مشکل ہے؟ آسان ہے. اللہ کی کتاب میں خود آسان نظام موجود ہے. یہی آسان الفاظ آپ کو اس قابل بنا دیں گے کہ یہ ننے اسباق جیسے واو کا سبق آیا ہے, ان ننے اسباق سے ملتے جائیں گے. قرآن کے جملے اور قرآن کی آیات بنتی جائیں گی. یہ سب نظام آسان ہے لیکن مذاق نہیں ہے. محنت کرنی ہوگی, سنجیدگی دکھانی ہوگی, ریگولر رہنا ہوگا, کام کرنا ہوگا, کتاب ہوگی اس پہ حل کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ ایسا نظام ہے جس میں ہر منٹ کے اندر آپ مسلسل قرآن کے الفاظ کو, پھر قرآن کے جملوں کو, پھر قرآن کی آیات کو سمجھیں گے. بتائیے جلدی سے کیا مطلب ہوگا التوراۃ والانجیل؟ تورات اور انجیل. السماء والارض. آسمان اور زمین. الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت. جس طرح اس اسٹوڈیو کے اندر قرآن کے خطوں کو سمجھ کے آوازیں آ رہی ہیں اور لوگ بول رہے ہیں, سکرین پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں گھر میں بیٹھے ہیں, کہیں بھی موجود ہیں, ان سے میں گزارش کروں گا جب بھی آپ کے سامنے کوئی چیز آئے گی آپ نے اس کا مطلب بتانے کی کوشش کرنا ہے, آپ نے مشق کرنا ہے, یہ چیز آپ کے اندر اعتماد پیدا کرے گی. جلدی سے بتائیے گا اگر ہمارے پاس قرآن کریم کا ماریا آپ کا یہ ٹیسٹ ہے, یہ ہمارے پاس قرآن کریم کے یہ والے الفاظ آپ کے سامنے آئیں, آپ پڑھتی جائیں, ترتیب سے مطلب بتاتی جائیں. جنت اور مغفرت, مشرق اور مغرب, سورج اور چاند, انجیل اور قرآن, حج اور عمرہ, شر اور خیر, مغفرت اور رحمت. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی طرف سے رحمت اور مغفرت عطا کر دے. جب آپ یہ سمجھ چکے, لیجئے قرآن کریم کے مزید جو الفاظ آپ سمجھ چکے ہوں گے, اب مجھے بتائیے جلدی سے کیا مطلب ہوگا موسیٰ و عیسیٰ کا؟ موسیٰ اور عیسیٰ. فرعون و ثمود. فرعون اور ثمود. ابراہیم و موسیٰ. ابراہیم اور موسیٰ. آپ تینوں اسٹوڈنٹ جلدی سے بتائیں ان تینوں کا مطلب کیا ہوگا؟ ابراہیم و اسحاق. ابراہیم اور اسحاق. داؤد و عیسیٰ. داؤد اور عیسیٰ. اور التین و زیتون. تین اور زیتون. اور یہ جو آپ سمجھ چکے ہیں, جو نئے الفاظ ہوں گے آپ نے کتاب میں اس کا مطلب دیا ہوگا, آپ نے وہ یاد کر لینا ہے. اب آپ کو انشاءاللہ واہ کا جب بھی سبق آئے گا, جب بھی قرآن کریم میں وہ حصہ آئے گا جو واہ اور دو الفاظ سے بنا ہے, وہ آپ عربی میں سمجھتے ہوں گے براہ راست. دیکھیے آپ کے سامنے اچانک سکرین پر کچھ زیادہ بڑا حصہ قرآن کا آ گیا ہے. ابھی 10 منٹ پہلے تو ہم نے آغاز کیا تھا. اب مجھے بتائیے کیا آپ عربی زبان میں ہی اس حصے کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے ہیں. جو ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, آپ کی نگاہیں دیکھتے ہی اس کو سمجھ رہی ہوں گی. یہی فہم قرآن ہے. میں پڑھوں گا اور آپ تینوں نے مطلب بتانا ہے. نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. نوح و ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ. اور وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس. زکریا, یحییٰ, عیسیٰ اور الیاس.
آج کا جو پہلا سیشن ہے دیکھیں اس میں ہم نے آغاز کیا تھا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا، براہ راست تعلق کا، ایسا قرآن جو عربی میں سمجھ آتا ہو۔ میرے رب کا قرآن ہے ہی اتنا پیارا کہ ہم ترجمے کی بیساکھی کو چھوڑ کر اپنی ٹانگوں پہ اگر چلنے کی کوشش کریں تو قرآن عربی میں سمجھ آئے گا۔ قرآن کے الفاظ اللہ نے اس طریقے سے اس کو ترتیب دیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آسان سے الفاظ تمام آیتوں کا حصہ بنائے اور پھر وہ ہماری زبانوں میں رکھ دیے۔ ہم اپنی زبانوں کے ان الفاظ کو اگر ان کی طرف توجہ دیں کہ یہ تو قرآن کے الفاظ تھے، یہ تو اللہ کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، اور ان کے ذریعے ننے ننے اسباق جوڑتے جائیں، قرآن کے جملے بنیں گے، عربی میں سمجھ آئیں گے، آیتیں بنیں گی، عربی میں سمجھ آئیں گی، ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر میرے دیش کے بچے انگلش میڈیم ہو سکتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس انگلش میڈیم ہو سکتے ہیں، بائیو کیمسٹری فزکس کو براہ راست انگلش میں پڑھ سکتے ہیں، تو میرے دیش کے یہ پیارے بیٹے اور بیٹیاں یہ قرآنک میڈیم بھی ہو سکتے ہیں۔ HEC نے، کالجز نے، سکولز نے اس نظام کو اس لیے نافذ کیا ہے کہ ہم محروم ہیں، ہم قرآن کی نعمتیں حاصل کر لیں۔ ہم انگلش کمنٹری سمجھتے ہیں، اللہ کی کمنٹری نہیں سمجھتے۔ یہ جو نظام آپ کے سامنے ہے اس میں مسلسل آپ نے مشق کرنی ہے، بولنا ہے، خود سمجھنا ہے۔ میرے فن کی توہین ہے کہ میں آپ کو ترجمہ کراتا پھروں اور وہ میرے دیش کے لوگوں کو آ کے انگلش میڈیم کر دیں۔ یہ پورے کا پورا سبق، ننا سا سبق جو میں نے آپ کو صرف واہ کا مطلب بتایا تھا، آپ سبق نمبر 12 ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ سارے کا سارا حل کیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، ریوائز کیجئے گا۔ یہ سیشن صرف سن کر جزاک اللہ نہیں کہنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت قرآن کے علم کو حاصل کرنی ہے، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں داخل ہونا ہے۔ آخری چیز آج کے سبق کی، آپ سٹوڈنٹس کے سامنے ایک چیز آنے لگی ہے۔ ابھی تک جتنے الفاظ آئے تھے اس میں الف لام آ رہا تھا، الکتاب، القلم، الدنیا۔ یہی الفاظ آپ کو الف لام کے بغیر بھی نظر آئیں گے۔ جب الف لام کے بغیر یہ نظر آئیں گے نا تو اس کا سادہ سا مطلب ہوگا کہ اس لفظ کے ساتھ ہے کا مطلب آئے گا، اس لفظ کے ساتھ آپ صرف ہے کا اضافہ کر دیں گے۔ اب آپ مجھے تینوں بتائیے، کتابن کا کیا مطلب، کتاب کا مطلب کیا ہو جائے گا بغیر الف لام کے؟ کتاب ہے۔ کتاب ہے۔ اتنی سی بات میں نے آپ کو سمجھانی تھی۔ اب مجھے بتائیں قریب کا مطلب کیا ہوگا؟ قریب ہے۔ اور حق کا مطلب کیا ہوگا؟ حق ہے۔ ظلم کا مطلب کیا ہوگا؟ ظلم ہے۔ اب الف لام کے ساتھ کوئی لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا مثلا ظلم، لیکن الف لام کے بغیر آئے گا تو مطلب کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہے۔ ظلم ہے۔ ظلم ہے۔ اب بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ مومن، مومن ہے۔ مہاجر، مہاجر ہے۔ اور رسول، رسول ہے۔ لباس ہے۔ جب آپ یہ چیز سمجھ چکے، اس نقطے کو آپ نے سمجھ لیا، اللہ کی کتاب میں آسانی دیکھیں، وہی آسان الفاظ آپ کو الف لام کے ساتھ نظر آئیں گے، وہی الف لام کے بغیر نظر آئیں گے۔ اب عدو کا مطلب ہے دشمن، تو عدو کا مطلب کیا ہوگا بتائیے؟ دشمن ہے۔ دشمن ہے۔ عظیم کا مطلب کیا ہوگا؟ عظیم ہے۔ اور بشر کا مطلب کیا ہوگا؟ بشر ہے۔ بشر ہے، انسان ہے۔ حیات کا مطلب کیا ہوگا؟ حیات ہے، زندہ ہے۔ حیات ہے، زندگی ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ چکے، اب دیکھیے اللہ کے کہے ہوئے جملے آپ مجھے بتائیں گے، میں نہیں بتاؤں گا۔ بتائیے پہلا جملہ واللہ غفور کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ غفور ہے۔ واو کہاں گیا؟ واللہ غفور، اور اللہ غفور ہے۔ اور اللہ غفور ہے۔ بتائیے سمیع ہوتا ہے سننے والا، کیا مطلب ہوگا؟ اور اللہ سننے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں واللہ علیم، کیا مطلب ہوگا؟ اللہ علم والا ہے۔ یہ ہے کا مطلب کہاں سے آیا؟ الف لام نہیں لگا ہوا تھا، آپ کا جملہ بن گیا۔ اور ہمارا پہلا سیشن تھا، ابھی ہمیں 30 منٹ نہیں ہوئے، لیکن اللہ کی توفیق سے آپ لوگوں نے قرآن کے جملے کو براہ راست عربی میں سمجھا ہے۔ یہ ننا سا جملہ ہے، چھوٹے جملے پہلے سمجھ آئیں گے، یہی وسیع ہوں گے، الفاظ بڑھتے جائیں گے، قرآن کے جملے بڑے ہوتے جائیں گے، قرآن عربی میں سمجھ آئے گا۔ میں پیغام ٹی وی کو دیکھنے والے تمام افراد کو یہ دعویٰ دیتا ہوں، یہ ایک ناممکن بات تھی۔ اللہ کی کتاب کو ان 3 طلبہ نے جو میڈیکل کے ہیں، کامرس کے ہیں اور دیگر فیلڈز میں سے ہیں، انہوں نے الفاظ کو عربی میں سمجھا، خطے بنے عربی میں سمجھا، اور جملے بننا شروع ہو چکے ہیں، عربی میں سمجھ رہے ہیں، اور یہ ابھی بھولیں گے نہیں۔ بتائیے آپ تینوں، ابراہیم و اسماعیل کا مطلب کیا ہوگا؟ ابراہیم اور اسماعیل۔ اور کیا مطلب ہوگا؟ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب۔ اگر الف لام کسی لفظ کے ساتھ نہ آئے اس میں کیا مطلب پیدا ہو جاتا ہے؟ ہے کا مطلب۔ اور وہ الفاظ جو عربی زبان میں جس کے آخر میں گول تا آئے وہ کیا ہوں گے؟ مونس ہوں گے۔ یہ سادہ سی باتیں ہیں، ان کو یاد کر لیجیے گا۔ اب سٹوڈنٹس، آج کا جو ہم سبق ختم کریں گے، آپ تینوں عزیز طلبہ، اب مجھے بتائیے اللہ کے بارے میں یہ جملہ آپ نے خود سمجھنا ہے، واللہ غفور رحیم کا مطلب کیا ہوگا؟ اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اور اللہ غفور ہے، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی پہ ہم آج کا اپنا سبق ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں، مغفرت دینے والے ہیں، بے انتہا دیتے ہیں۔
رحمت نازل کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مغفرت سے نواز دے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں شامل فرمائے. قرآن کے جملوں کا جو لطف عربی میں ہے وہ ترجمے میں کہاں. قرآن کو براہ راست اگر ہم اس کو سمجھیں تو وہ کہاں پہ, اور بجائے ہم درمیان میں کسی ریفرنس سے سمجھے وہ لطف, یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے والدین کو, ہماری اولادوں کو اور ہم سب کو دیکھنے والوں کو فہم قرآن کی اور عمل بالقرآن کی نعمت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی مغفرت اور اپنی رحمت سے نواز دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جمیل جدا نشکرک علی هذا الکلام الطیب. میرا خیال ہے کہ میرے یہ جملے بھی ناظرین کو اور یہاں بیٹھے اسٹوڈیو میں لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے. تھوڑے تھوڑے عربی کے جملے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ یہ سیشن کیا ہے اور انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا. آپ نے وقت دیا ہے اور پوری کمٹمنٹ کی ہے کہ پورا رمضان انشاءاللہ آپ آئیں گے اور اسی طرح اس سبق کو آگے لے کے چلیں گے. ناظرین بھی ہمارے ساتھ مستفید ہو رہے ہیں, اسٹوڈیو میں جو طلبہ موجود ہے وہ بھی مستفید ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں, علم میں, عمل میں برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے. ناظرین یوں ہی قرآن کے ساتھ جڑ جائیں, مل جائیں, راستے نکلتے چلے آتے ہیں. قرآن کریم پہ کام بہت ہوا ہے, ترجمہ سیکھنا, سمجھنا, قرآن کریم کے ساتھ جڑنا, اس کو ڈائریکٹلی سیکھنا, ترجمے کے ذریعے سیکھنا. جیسے بھی آپ قرآن کریم کو سیکھنا چاہیں سیکھیں, اس کی طرف آئیں. بات یہ ہے کہ نیت درست ہو اور انسان کے دل میں تڑپ موجود ہو. تڑپ موجود ہو تو انسان وہ کر گزرتا ہے جو کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی راستے کھولتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں یعنی تگ و دو کرتے ہیں, ہم ان کو اپنا راستہ ضرور دکھاتے ہیں. تو جس کے دل میں تڑپ ہے وہ آگے بڑھے, نکلے, راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور پیغام ٹی وی قرآن یا عروج قرآن سے ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ کو یہ پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں, اس کا ترجمہ سیکھ لیں یا اس کو ڈائریکٹلی سمجھ لیں اور اپنے جو تلاوت ہے اس کو بھی درست کر لیں اور اسی طرح قرآن کریم کے ذریعے اپنی زندگیاں بدل لیں. میں ان مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اسٹوڈنٹس کا جو اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت شکریہ, آپ لوگوں نے بھی اپنا ٹائم نکالا قرآن پڑھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. ناظرین روزانہ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں, کال کریں, اپنی تلاوت کی تصحیح کریں اور اپنی جو آراء ہے اس پروگرام کے بارے میں اس کو شامل کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہار کا سما یہ ماہ غفران, رمضان اور قرآن خوشبو ارض و سما, تازگی ایمان پیغام قرآن, پیغام